السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈسکور بینگ پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں اف یو وانٹ ٹو بیکم اے شیف دین دس ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ رہے گا. اور ہاسپٹیلٹی اور کلینری آرٹ کا جو آپ کا ایک انڈسٹری ہے پوری, اس کے لحاظ سے ہم نے وائس پریزیڈنٹ آف شیف ایسوسیشن پاکستان اینڈ ہیڈ آف کارپوریٹ ایٹ کوتھم اظہر جمیل صاحب کو بلایا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. سر تھینک یو سو مچ آپ کا جو ہے وہ آپ ہماری انویٹیشن کے اوپر آئے ہیں. سب سے پہلے تو اظہر بھائی یہ بتائیے گا کہ کوتھم کے ساتھ کیسے جرنی اسٹارٹ ہوئی, اور اس پرٹیکولر انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر میرے خیال سے بہت کم انسٹیٹیوٹس ہیں جو ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. آئی تھنک 2-3 ہی ہیں جن کے سوچ سکتے ہیں, یا تو اس پہ کس طریقے سے ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا اب تک, اور کیسے اس میں جو ہے وہ آپ نے گروتھ لی ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ عاشر, آپ نے آج ہمیں انوائٹ کیا اور ایک ایسے ٹاپک پہ آج آپ نے پروگرام کیا یا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک انٹیپڈ ہے. یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, ہاسپٹیلٹی انڈسٹریز ہم کہتے ہیں, یا آپ اس کو کلینری انڈسٹریز کو کہتے ہیں. جرنی 2018 سے شروع ہوا. 2018 میں کوتھم جوائن کیا, کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ ایز اے کارپوریٹ لائزون مینیجر. اور کوتھم آپ کو پتہ ہے کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ 2002 میں اسٹیبلش ہوا, اور مور دین 20 ایئرز ہو چکے ہیں ہمیں پاکستان میں. مور دین 15 کیمپسز ہیں آل اوور دی پاکستان. کراچی میں ہمارے 2 کیمپسز ہیں, ایک گلشن میں ہے اور ایک نارتھ آباد میں ہے. انٹرنیشنل پلیسمنٹ آفس ہمارا ایک دبئی میں ہے جو کہ انٹرنیشنل پلیسمنٹ کراتا ہے. اور الحمدللہ کوتھم کو یہ بینچ مارک بھی حاصل ہے کہ پائنیئر ہے کلینری انڈسٹری میں, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں, اور ہم انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز آفر کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں, کلینری آرٹس میں, ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں, بیکنگ پیتسری میں, ایئر لائن مینجمنٹ میں, اور یہ سب ایک اپنے الگ الگ بہت بڑی فیلڈ ہیں. مطلب آپ کلنری کی اگر بات کریں تو کلنری کی پوری ایک دنیا ہے, وہ شیف سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے طرف جاتی ہے, پھر ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے. تو الحمدللہ 5 ایئرز ہو چکے ہیں کوتھم کے ساتھ, اور کوتھم کے المنائز آل اوور دی پاکستان بھی کام کر رہے ہیں, آل اوور دی ورلڈ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. کراچی کا شاید ہی کوئی ہوٹل یا ریسٹورینٹ ایسا ہوگا جس میں کوتھم کے اسٹوڈنٹس یا کوتھم کے پاس آؤٹ المنائے کام نہ کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں جو ہے وہ کوتھم صرف ڈگری پروگرامس بھی ہیں یا صرف سرٹیفکیشنز ہیں اور ڈپلوما پروگرامز ہیں؟ اچھا دیکھیں, اسکل سیٹ پہ کام کرتا ہے کوتھم. اب دنیا کے جو ٹرینڈس جا رہے ہیں نا, اسکل ریدر دین ڈگری, مطلب ڈگری آپ ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکلس کا ہونا ضروری ہے. تو کوتھم اسکل ڈپلوماز آفر کرتا ہے. ہم انٹرمیڈیٹ پروگرام بھی آفر کرتے ہیں جو کہ آفٹر میٹریکولیشن ہوتے ہیں, اور کوئی اسٹوڈنٹ اگر انٹر کے بعد آتا ہے تو ہمارے پاس ڈپلوماز ہوتے ہیں. 2 ایئرس بھی ڈپلوماز ہیں, اس میں 9 منتھس کے ڈپلوماز ہیں, لیکن وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشنس کے ساتھ ہیں. کوئی بچہ اگر وہ ڈپلوما کر لیتا ہے تو ڈائریکٹ اسکل سیٹ اس کا حاصل ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی فیلڈ میں قدم رکھ کے اچھی جاب اپرچونیٹیز کو کیچ کر سکتا ہے. بالکل. اچھا, اس میں آپ ریسنٹلی جو ہے وہ کچھ میرے خیال میں لاسٹ ایئر جو ہے وہ شیف ایسوسیشن آف پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ الیکٹ ہوئے. تو یہ کیا الیکشن پروسیس ہوتا ہے یا اپنا جو ہے وہ نامینیٹ کیا جاتا ہے؟ اچھا, میں اس کا بتاتا چلوں پہلے کہ شیف ایسوسیشن آف پاکستان بیسکلی ہماری ایک ایسوسیشن ہے جو کہ ویکس سے رجسٹرڈ ہے, نیشنل ایسوسیشن ہے. ہر کنٹری کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے کلینری کی جو کہ ویکس انٹرنیشنل باڈی ہے, ورلڈ ایسوسیشن آف شیف سوسائٹی پیرس کی. تو پاکستان کی شیف ایسوسیشن آف پاکستان اس سے رجسٹرڈ ہے. اچھا, کوتھم کی کیونکہ پورے برانچ نیٹ ورک پورے پاکستان میں ہے, اور ہم الحمدللہ ہر سال اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل کمپٹیشنس پہ بھی لے کے جاتے ہیں. UAE ہمارے ساتھ فریکوینٹلی وزٹ ہوتا ہے, ازبکستان لے کے گئے ہیں ہم, ٹرکی گئے ہیں ہم, ڈفرینٹ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو بینگ اے کوتھم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ڈفرینٹ کنٹریز میں کمپٹیشنس کے لیے بھی ٹیمز وغیرہ لے کے جا رہے ہوتے تھے. تو ہمارے جو CEO ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں شیف ایسوسیشن آف پاکستان کے, تو انہوں نے ڈیزائڈ کیا, اور میں 2021 میں وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا شیف ایسوسیشن آف پاکستان کا, سندھ بلوچستان کا کارپوریٹ سیکٹر کا. تو میں کارپوریٹ سارا دیکھ رہا ہوتا ہوں. اچھا, ہم ظاہر سی بات ہے شیف کی اپ برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ انٹرنیشنل شیف ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم ورک شاپس کرتے ہیں, ہم ٹریننگس کرتے ہیں, انٹرنیشنل شیفس بلاتے ہیں یہاں پہ تاکہ لوکل شیفس کی اپ برنگنگ ہو, انڈسٹری میں نئے ٹرینڈس کو اڈاپٹ کریں, کوزینس کو اڈاپٹ کریں. تو ہم ان کی ٹریننگس بھی کرواتے ہیں, ہم جابس بھی لگواتے ہیں. بینگ اے شیف ایسوسیشن آف پاکستان جو کیپ کے ممبرز ہیں, ہم ان کی ٹریننگس بھی کرواتے ہیں, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جابس کے لیے بھی ان کو ریفر کر رہے ہیں. اچھا, تو اس میں جو ہے وہ ان کی ٹریننگز جو ہے یہ کیا مطلب کوتھم کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں شیف کے ریلیٹڈ, وہ اس ایسوسیشن سے جو ہے وہ بائی پاس ہو کے آتی ہے یا پھر؟ اچھا, 2 الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں, کوتھم ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. ایسوسیشن میں کوئی بھی کلنری اسکول آ سکتا ہے, کوئی بھی اس کا ممبر بھی بن سکتا ہے, کوئی بھی شیف اس کا پارٹ بن سکتا ہے. کوئی بھی جو بھی شیف ہے پورے پاکستان میں وہ شیف ایسوسیشن آف پاکستان کا پارٹ بن سکتا
सकता है, जो कि वैक्स की नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान में। तो इसकी कोई मेंबरशिप फीस वगैरह होगी? हाँ, डिफरेंट फीसेस, मेंबरशिप फीसेस हैं। वो क्राइटेरिया आप पूरा करें, अगर आपके पास शेफ का डिप्लोमा है या आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, तो शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान उसको इंडोर्स करती है, तो उस एसोसिएशन में कोई भी आ सकता है। तो ये हम जो एक रेस्टोरेंट्स के अंदर एक तो हम देख रहे होते हैं शेफ कोई भी बन रहा होता है, एक शेफ वो हुआ जो बाकायदा डिप्लोमा करके आया है कॉथम से या एसोसिएशन के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, तो इन दोनों के बीच में ट्रेनिंग का फ़र्क है या फिर ट्रेनिंग सारे कोई भी कर सकता है? दो चीज़ें हैं। एसोसिएशन आपको अपलिफ्ट करती है, आपकी रिप्रेजेंटेशन बताती है, आपकी चीज़ें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और सर्टिफाइड करता है। तो जो सर्टिफाइड शेफ्स हैं वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ जॉब कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बैक ऑफ द हाउस भी काम कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा नहीं किया, लेकिन चूंकि उनकी 5-5 साल 10-10 साल सर्विस है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं जानते, नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो सर्टिफाइड शेफ नहीं है। सर्टिफाइड शेफ वो होता है जो किसी इदारे से पढ़ के एक डिप्लोमा। कहने का मकसद इसमें ये था कि पे स्केल में भी कोई डिफरेंस है या फिर वो एक्सपीरियंस के साथ मैच कहीं ना कहीं हो जाता है? देखें हाशिर भाई, ये तो फितरी से अमल है ना। देखें, एक नॉन स्किल्ड है, मतलब स्किल्ड बंदा काम कर रहा है, उसके पास सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो लो वेज पे काम करेगा, एम्प्लॉयर भी उसको अंडर प्रिविलेज करेगा और बिल्कुल उसके साथ वो करेगा। एक जो सर्टिफाइड शेफ है वो जल्दी से ग्रो हो जाता है, वो जल्दी से लर्न करके वो आगे की तरफ स्टेप अप कर जाता है। जरूरत समझना चाह रहा था कि जरूरत सर्टिफिकेशन की क्या है, तो आपका पे स्केल में भी है। सर्टिफिकेशन बिल्कुल इसी तरह ही है कि जो शेफ्स पिछले 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, तो वो आप देखेंगे पीछे किचन में ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ट्रेंड्स और नॉर्म्स तेजी से चेंज हो गया। मैं आपको बताऊं, शेफ खाली बैक ऑफ द हाउस पे काम नहीं कर रहा। अब जो शेफ्स हैं वो मीडिया पे भी आ रहे हैं, रेसिपी डेवलप कर रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फिर रेस्टोरेंट की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, फिर एयरलाइन, आपने सुना होगा एयरलाइन में बहुत अच्छी करियर की जॉब है उनकी, फ्लाइट कैटरिंग है, फ्लाइट किचन्स है, तो भी सारा ऐसी में कॉथम के और डिफरेंट उसमें काम कर रहे हैं। खाली किचन में आप काम नहीं कर रहा, तो वो रेसिपी डेवलप कर रहा है, फूड ब्लॉगिंग कर रहा है, कंसल्टेंसी कर रहा है, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो कि कर रहा है। सही, तो ग्रूमिंग एक तरीके से सारी हो जाती है। ठीक, अच्छा, इसमें जो है वो फिर शेफ एसोसिएशन के साथ आप उनसे लेके, तो उसमें जो है वो शेफ्स के लिए क्या क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हों आपके साथ, तो वो हमारे जो शेफ बनना चाह रहे हैं वो पहले से इन चीज़ों के ऊपर काम करके आए? देखें, दो चीज़ें मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप करने जाते हैं ना, उसके लिए बज़ाहिर बहुत चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन किचन का एनवायरनमेंट और सारी चीज़ें टफ होती हैं। तो हर स्ट्रगल के पीछे कोई ना कोई आपकी मेहनत चाहिए होती है। तो जितनी इंडस्ट्री अच्छी भी है, थोड़ी स्ट्रगल भी है, टफ भी है, शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है। चैलेंजेस देखें बहुत सारे आते हैं पाकिस्तान में। अब हम स्टूडेंट्स को एजुकेट तो कर रहे हैं, हम 2 इयर्स का डिप्लोमा कराते हैं, उसको पूरी कुजीन्स पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो हमारे पास उस स्टैंडर्ड के, उस लेवल के होटल्स कम है। मतलब मैं अगर आपसे 5 स्टार होटल की बात करूंगा तो वो 3-4 जो आपके कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं वही हैं। फिर मैं अगर आपसे रेस्टोरेंट की बात करूंगा तो आप बताएंगे हाँ सर रेस्टोरेंट भी कोई इतने हैं, ठीक है, अब तेजी से कल्चर चेंज हो रहा है, सुशी रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, कोरियन बारबेक्यू और डिफरेंट जो इंटरनेशनल। जब ये इंटरनेशनल चेंज आएंगी, तो जब इंटरनेशनल चेंज आएंगी तो एक तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, शेफ की लर्निंग ज्यादा होगी। होता है क्या, बच्चा यहाँ काम करता है, डिग्री लेता है, बाहर जब इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो उसका वो एक्सपोजर ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जिसपे वो उस स्टैंडर्ड पे सीखे। तो नॉर्मली लोग करते ही हैं कि डिप्लोमा करके यूएई की इजी एक्सेस मार्केट है, यूएई में बेतहाशा 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में वहाँ चले जाते हैं, वहाँ वो ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंट यूरोप की मार्केट में मूव कर लेते हैं, टर्की चले जाते हैं। सही। और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मैं अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, ये मैं आपके प्रोग्राम से बताना चाहूँगा, जो भी स्किल्ड इमिग्रेशन दे रहे हैं। कोई अगर शेफ़ का डिप्लोमा कर लेता है उसको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की स्किल्ड इमिग्रेशन आसानी से मिल जाती है। तो उसको भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं आप लोग? एसोसिएशन रेफर करती है। देखें, एसोसिएशन की इंडोर्समेंट होती है ना। अब कोई शेफ है, अगर उसने सर्टिफाइड डिप्लोमा किया हुआ है कॉथम से और साथ साथ एसोसिएशन का भी मेंबर है, तो वो जब अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा कराएगा तो वो इंडोर्समेंट है ना कि अच्छा वैक्स की मेंबर एसोसिएशन के का ये मेंबर है, शेफ यूनियन पाकिस्तान का मेंबर है, या ये कॉथम का सर्टिफाइड शेफ है। और फिर कॉथम, देखें कॉथम की जो यूनिकनेस है ना, मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी ऑफर कर रहे होते हैं। हम खाली कॉथम का डिप्लोमा नहीं दे रहे, जो स्टूडेंट कॉथम से पढ़ता है वो साथ साथ ICM यूके का सर्टिफिकेट एक लेता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल मैनेजमेंट यूके, फिर एक फूड सेफ्टी की इंटरनेशनल यूके की बॉडी है हाईफील्ड यूके, उसका सर्टिफिकेट मिलता है। और वैक्स की जो बॉडी है, वैक्स पेरिस
اس کا قومی 3 کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو یہ 3 انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز اس کے ساتھ جو بھی کوتھم کا شیف بن رہا ہوتا ہے اس کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ پورا ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل ہے, آپ کہیں بھی پوری دنیا میں انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے سرٹیفکیشن. تو اظہر بھائی یہ جو اپنا کرنٹلی ایک اکانومک کرائسس آئے ہیں, اس کے دوران ظاہر سی بات ہے ریسٹورینٹ بھی بند ہوئے ہوں گے, ریسٹورینٹس بند ہونے کے ساتھ ساتھ شیفس کی ڈیمانڈ بھی کم ہوئی ہوگی, تو اس پہ کیا ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر اس کا, جو ابھی شیف بننا چاہ رہے ہیں یا شیف بن رہے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. جب کووڈ آیا تو کووڈ کا تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا, اور دنیا ایک دم ڈیزاسٹر چینج ہو گیا, اور سب سے زیادہ جس انڈسٹری کو ہٹ کیا وہ ہوٹل انڈسٹری اور ریسٹورینٹ انڈسٹری. ڈائن آؤٹ اتنے عرصے تک بند ہو گئی, اور بہت سارے ہم نے ریسٹورینٹس بھی ایسے دیکھے جو کووڈ اچھے بڑے ریسٹورینٹ کووڈ میں بند ہو گئے, اور چھوٹے جو ریسٹورینٹ انٹرپرینور تھے وہ تو سروائیو ہی نہیں کر پائے. لیکن ساتھ ساتھ سیکنڈ جو ہوم بیسڈ بزنس تھا یا آن لائن بزنس تھا, انہوں نے بلینز میں سیلز کی. مطلب لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے کھانے آرڈرز کیے, تو ساتھ ساتھ پیرالل لوگوں نے ارن بھی کیا, اور چیلنجز آئے, لیکن الحمدللہ اب ہم اس فیز سے نکل گئے. پھر اس کے بعد انڈسٹری دوبارہ ریوائیو ہوئی, چیزیں ہوئی. اور دیکھیں پوری دنیا میں اکنامک کرائسس ہے. میں ہمیشہ ہم جب بھی کوئی پوڈ کاسٹ ہو یا ٹی وی شو ہو, میں اس میں یہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم ایگزامپل لیں نا ملیشیا کی, انڈونیشیا کی, ٹرکی کی, جو یہ کنٹریز ہیں, انہوں نے ٹورزم کو فوکس کیا اور ریونیو ارن کیا. پاکستان بھی وہ واحد وہ ان کنٹریز میں سے ہے کہ جس میں تمام فلیورز موجود ہیں. ہم ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں, پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورزم آئے تاکہ ہمارا ریونیو بنے. اچھا ٹورزم آئے گا, ٹورسٹ آئے گا نا, تو ساری چیزیں دیکھیں, ٹورسٹ جب آئے گا تو آپ کا فوڈ بھی ٹرائی کرے گا, لوکل فوڈ ٹرائی کرے گا, نمبر 1. نمبر 2 پھر وہ جب آئے گا تو وہ چاہے گا یار میرا فوڈ بھی یہاں پہ کہیں نہ کہیں ملے. میں اگر سوشی ٹرائی کر رہا ہوں یا میں اور کوئی اسپیسیفک فوڈ ٹرائی کر رہا ہوں, تو وہ جب ہم ملٹیپل کوزینس یہاں پہ بنائیں گے تو اسٹوڈنٹ کی شیف کی لرننگ بھی ہوگی, اور انٹرنیشنل ٹورسٹ اٹریکٹ بھی کرے گا, تو آپ کے ملک کا بھی ریونیو بڑھے گا. تو یہ ریونیو ایک بڑھانے کے لیے بڑے اچھی ریسورس ہے کہ آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس پوری ایک بیلٹ ہے, کوسٹل بیلٹ ہے, مکران کوسٹل ہائی وے پورا, اور گوادر تک بیلٹ ہے, وہاں آپ ریزورٹ بنائے, شیلیز بنائے, ریسٹورینٹس بنے. ابھی ہم نے دیکھا یہاں پہ ریسنٹلی کراچی کے ریزورٹ پہ بھی یہاں پہ کھلا ہے نا اپنا ڈریم ورلڈ کا اپنا ریزورٹ کھلا ہے, ڈیسٹینیشن کے نام سے ہوٹل منورہ پہ کھلا ہے, بڑا اچھا ساحل لوگ انجوائے کرتے ہیں. تو اس طرح ان سی بیلٹ جو ہے اس پہ اس طرح کی فوڈ اسٹریٹس ہوں, لوکل فوڈ کو پروموٹ کریں, ہم پاکستانی فوڈ کو پروموٹ کریں, تو ٹورسٹ آئے گا, ٹریک کرے گا. لیکن اگین اکانومک کرائسس کی وجہ سے شیفس کی جابس کم ہوئی ہیں یا پھر ابھی واپس ٹریک پہ آ گئے ہیں؟ دیکھیں میرے حساب سے تو ہمیں انڈسٹری میں ابھی بھی جاب زیادہ ہیں, لوگ کم ہیں. کیونکہ میں اگر آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں, اگر آپ سے ہی میں سوال کروں کہ پورے کراچی میں کتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں جو ایسے ڈفرینٹ ڈگریز کرواتے ہیں, BBA MBA, تو آپ بے تحاشا یونیورسٹیز کے نام بتا دیں گے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کلنری اسکول یا ہوٹل اسکولز شیف بنانے والے کتنے, تو آپ گنے چنے 3 4 5 نام لیں گے. مجھے تو 2 ہی یاد ہیں مشکل سے, تو آپ 2-3 نام لیں گے. تو آپ بتائیں انسٹیٹیوشنس کم ہیں, ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. ریسٹورینٹ ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ ایک پیج کھل رہا ہوتا ہے, روز ایک نیا ریسٹورینٹ اوپن ہو رہا ہے, روز ایک نیا کیفے اوپن ہو رہا ہے. تو ریکوائرمنٹ ہے الحمدللہ, جابس بھی ہیں, لوکل مارکیٹ میں بھی ہیں. اور میں نے پھر اگین بتایا نا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ابھی بھی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہم پوری نہیں کر پاتے. آپ بلیو کریں گے 2021 میں ایمریٹس فلائٹ کیٹرنگ سے, ایمریٹ فلائٹ کیٹرنگ پوری دنیا کی مشہور کیٹرنگ ہے, مشہور ایئر لائن ہے, اس میں شیفس چاہیے تھے. 700 کی ریکوائرمنٹ تھی پاکستان سے, کراچی سے, کہ 700 لوگ ہمیں چاہیے شیف. ہم صرف ہارڈلی 25-30 شیفس دے سکے تھے. اوکے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ لوگ باہر جانا نہیں چاہ رہے تھے, کچھ لوگ یہاں پلیس تھے امپلائی. تو کبھی کبھار اتنی بڑی ریکوائرمنٹ بھی آتی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ہم فلفل نہیں کر پاتے. تو انڈسٹری فلائٹ کیٹرنگ کا جو ہے وہ بھی ایک سیپریٹ ایک پورا کورسز ہوتے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ کہ فلائٹ کیٹرنگ پورا ایک ڈومین ہے. ہاں بالکل, مطلب کوئی بھی فلائٹ میں جو بھی میل سرو ہو رہا ہوتا ہے وہ نیچے کسی جگہ بن رہا ہوتا ہے, اس کو فلائٹ کچن کا کانسیپٹ, فلائٹ کچن کا نام دیا جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو فلائٹ کیٹرنگ بھی کہتے ہیں, فلائٹ کچن بھی کہتے ہیں. PIA کی جس طرح ہم بات کرتے ہیں, ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر ہے, اس کی اپنا کچن ہے, اور وہ اچھی خاصی ایئر لائن کو سرو کرتے ہیں. تو وہاں پہ جو فوڈ بنتا ہے وہ ایئر لائن میں سرو ہوتا ہے, تو اسے فلائٹ کچن بھی کہتے ہیں. اور کچھ ایئر لائنز میں جس میں بزنس کلاس ہوتی ہے ان میں ان فلائٹ شیف بھی ہوتا ہے. اچھا اچھا. جو ایگزیکٹو کلاس ہوتی ہیں اس میں ان فلائٹ شیف بھی ہوتا ہے, جو کہ لائیو اگر کوئی چیز سرو کرنی ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے. ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کچنز ہوتے ہیں, وہاں پہ میل بنتا ہے, لائن میں سرو ہوتا ہے. بیسکلی ایک ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں ہم, کولڈ چین مینٹین کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر یہاں سے UAE کی فلائٹ ہے 2.5 گھنٹے کی, تو جو ایئر لائن یہاں سے دبئی جائے گی تو وہ اپنا میل واپسی کا بھی ساتھ لے کے جائے گی, 2 وے کا میل, ایک تو جاتے ہوئے اور واپسی, تاکہ اس کو وہاں سے بائے نہ کرنا پڑے. ہاں جو لانگ جرنی یا لانگ فلائٹس ہوتی ہیں ان میں پھر
वन साइड का. ओके ठीक है. अच्छा, इसमें जो ये आपके हॉस्पिटैलिटी आता है, इसमें होटल इंडस्ट्री को किस तरीके से गौतम टारगेट कर रही होती है? अच्छा देखें, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना हॉस्पिटैलिटी की, ये एक थोड़ी सी वाइडर टर्म है. हॉस्पिटैलिटी की पूरी एक अम्ब्रेला है. बज़ाहिर तो हमें ये लगती है, जो इसकी टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं जनरस रिसेप्शन बिटवीन द होस्ट एंड द गेस्ट. मेहमान और मेज़बान का जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, उसको हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं. लेकिन ये पूरी एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है. इसमें जो बेसिक पिलर्स है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहला ट्रैवल है, फिर लॉजिंग है. ट्रैवल कोई भी एयरलाइन, ठीक है ना, कोई भी फॉर एग्जांपल आपने आज प्लान किया कि भाई यहाँ से हम चलते हैं जरा टर्की विजिट करने या यूएई, तो सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा, हम एयरलाइन बुक करेंगे, देन फिर हम होटल बुक करेंगे, बोर्डिंग लॉजिंग. थर्ड, फिर हम जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई एग्जीबिशन है, हॉल है, असेंबली एंड कन्वेंशन सेंटर. फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स, लोकल फूड ट्राई करेंगे. और लास्ट में होता है फिर के थीम पार्क हो गए या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गई. अगर दुबई जा रहे हैं तो दुबई डेजर्ट सफारी है या डाउ क्रूज डिनर है. तो ये 4-5 बेसिक पिलर्स हैं हॉस्पिटैलिटी के, इन पे बेस करती है. तो इन्हीं में फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उसमें एयरलाइन भी आ जाती है, उसमें होटल इंडस्ट्री, पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का होटल एक पार्ट है. लेकिन होटल इटसेल्फ, क्योंकि पूरी एक दुनिया है, होटल्स हैं जिसमें मोटल्स हैं, फिर रेस्टोरेंट्स हैं, शैलेज हैं, पूरी एक रिजॉर्ट्स हैं, ये सारी चीजें फिर उसमें कवर हो रही होती हैं. ओके. और हमारे यहाँ इनके स्टाफ की भी ट्रेनिंग होती है आपके यहाँ? बिल्कुल, पूरी कंप्लीट. असल में देखें, पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग्स होती है. होटल्स के जो मेन कुछ कोर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता चलूँ. फ्रंट ऑफ द हाउस हो गया, रूम सर्विस हो गई, बैक ऑफ द हाउस हो गया, लॉबीज वगैरह सारी. हर उस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है पूरा, जो इन सबको ऑब्जर्व करता है. तो होटल की पूरी एक साइंस. अच्छा, हमारे यहाँ तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने जिस तरह बताया कि चंद होटल, लेकिन मार्केट में जाते हैं हज़ारों रूम्स के होटल्स होते हैं, एक एक टावर और एक एक फ्लोर पे अच्छे खासे रूम्स होते हैं. फ्लोर मैनेजर्स होते हैं जो उनको देख रहे होते हैं. और जाहिर सी बात है, जब आप इंटरनेशनल लेवल के जो है वो टैलेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें फिर कहीं भी जॉब मिल सकती है, वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं हो सकती. ओके, ठीक है. अच्छा, इसमें जो है वो ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं गौतम के? आप लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा दे रहे होते हैं या थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है? अच्छा, बिल्कुल सही. देखें, जो कलनरी, दो हम थोड़ा सा सेगमेंट में इसको डिवाइड करेंगे. एक पार्ट हमारा कलनरी का हो गया, एक हॉस्पिटैलिटी का हो गया. जो कलनरी का पार्ट है उसमें 70% प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरी है. 70 मतलब किचन में ही काम कर रहा है बच्चा, आया क्योंकि जाहिर बात है उसने कुक करना है, तो वो प्रेजेंटेशन पे या यूट्यूब पे मैं वीडियो दिखा के उसको नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो प्रैक्टिकली काम करेगा किचन में. 30% थ्योरी क्यों कवर करवाते हैं कि जाहिर सी बात है बच्चे की स्किल नॉलेज भी अपलिफ्ट होनी चाहिए, कि वो कल को अगर अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, मेन्यू बना रहा है, तो उसको मेन्यू प्लानिंग आती हो, फूड की कॉस्टिंग निकालना आती हो. अगर वो कोई बर्गर है, कोई भी डिश वो अपने रेस्टोरेंट के लिए प्लान कर रहा है, तो उसको फूड की कॉस्टिंग, मेन्यू प्लानिंग आती हो. या अगर कोई रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी की तरफ जा रहा है, तो उसको पता हो कि किस तरह मेन्यू डिजाइन होता है और किस तरह उसकी कॉस्ट निकाली जाती है. तो ये कलनरी में है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थ्योरी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल थोड़ा निस्बतन कलनरी के कम है. लेकिन फिर भी हॉस्पिटैलिटी में हम इंडस्ट्री विजिट कराते हैं स्टूडेंट्स को, होटल लेके जाते हैं, उनके रूम्स विजिट कराते हैं, उनकी सर्विसेज विजिट कराते हैं. और साथ ही साथ जो हम ये कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं कलनरी के या हॉस्पिटैलिटी के, इनमें इंटर्नशिप भी गौतम खुद ही स्टूडेंट्स को ऑफर करता है और कंपलसरी पार्ट है आपके कोर्स का. फॉर एग्जांपल, अगर कोई शेफ बनने आ रहा है, 6 मंथ का कोई डिप्लोमा कर रहा है, तो 3 मंथ्स की इंटर्नशिप कंपलसरी है. वो इंटर्नशिप करके अपनी सबमिशन करवाएंगे सर्टिफिकेट की, फिर उनको डिग्री या जो भी डिप्लोमा है वो अवार्ड होगा. ओके, ये दोनों की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दोनों के लिए कंपलसरी है इंटर्नशिप. और इंडस्ट्री विजिट इनके कोर्स का पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है इंडस्ट्री विजिट. और ये इंटर्नशिप जो होती है, ये आप लोगों की तरफ से प्रोवाइड की जाती है? रेफर करते हैं. बिल्कुल, हम देखें रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है हमारे पास. डिफरेंट जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हमारे साथ, वो चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हों, होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, कैफेज हों, वो सब हमारे पास आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को हायर करते हैं और अपने पास. कितने कॉर्पोरेट आपके ब्रांड्स जो है वो ऑन बोर्ड होंगे आप लोगों के साथ? देखें, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी हैं, यूनिलीवर की आप बात करें, शान की आप बात करें, नेशनल और भी जो ब्रांड्स हैं, नेस्ले हैं, उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं. होटल्स में पीसी, मैरियट, अवारी, रेस्टोरेंट्स में भी सारे हैं. रेस्टोरेंट में भी जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, उन सब में अल्लाह का शुक्र है गौतम के फ्रंट ऑफ द हाउस और बैक ऑफ द हाउस भी काम कर रहे हैं. बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं कि एक इंटरनेशनल चेन है पॉल, अभी उसने हमारे शेफ को हायर किया, फिर ट्रेन किया, फ्रांस भेजा ट्रेनिंग के लिए, तो फिर वो फ्रांस से ट्रेनिंग करके आई पेस्ट्री में और वो काम कर रही हैं. तो इस तरह और बेताशा एग्जांपल्स हैं. और फिर दूसरा ये कि मैंने बताया ना कि स्टूडेंट्स की भी ज़्यादा विलिंग होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में काम करता है ताकि उसका एक्सपोजर हो. तो बहुत सारे लोग इंटरनेशनल मार्केट में, रिसेंटली एक शेफ थे हमारे, उनकी दोहा कतर एयरवेज में बिजनेस लाउंज में जॉब, शेफ थे, जॉब हुई है 7,50,000, 7.5 लाख रुपए पाकिस्तानी सैलरी पे. इनिशियल बता रहा हूँ ये मैं, स्टार्टिंग
پہ گئی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے پاس آؤٹ, فور سیزن ایک ہوٹل ہے UAC کی چین ہے انٹرنیشنل, دوا وہ بھی قطر میں ان کے بھی قومی 3 ہوئی ہے. پھر اس سے پہلے کیا نام ہے روٹانا ہے, ریڈیسن بلو ہے, انٹرنیشنل یہ UAE کی چین ہے جو بڑے بڑے 5 اسٹار 6 اسٹار ہوٹلز ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس. تو اگر ان شارٹ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کو اچھا کھانا پکانا آتا ہے اور آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں تو آپ کو کہیں بھی جاب مل سکتی ہے آن دا بیسس آف کوتھم کی سرٹیفکیشن کے اوپر. ہاں بالکل مل سکتی ہے, بس اگین دیکھیں کسی بھی چیز کے لیے نا پیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ہاں, اور اس کام میں تو ہے ہی پیشن کا چاہیے. ہاں وہ اکثر ہم کہتے ہیں نا پیشن از ایکول ٹو پروفیشن, تو اپنے پیشن کو پروفیشن بنائے. اگر آپ کو شوق ہے, کیونکہ یہ باتیں بظاہر لگ رہی ہوتی ہیں یار کہ بڑی اچھی ہیں اور بس ہم آج شاید ڈپلوما کر کے نکلیں گے تو کل بس ہمارے لیے انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے اور ہم آ کے جوائن کر لیں گے, تو اس طرح نہیں ہے. مطلب آپ کو تھوڑی اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے, محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اور پھر آپ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا اس میں ضرور آپ یہ بتائے گا کہ اپنا جو ہم نے بات کری کہ جو ہے شیفس کی, تو ہم نے بہت ساری بات کر دی. جو یہ ہوٹلز ہیں اور ریسٹورینٹس ہیں خاص طور پہ پاکستان میں, ان کو جو ہے وہ کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں آج کل اچھے شیف کو ڈھونڈنے میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر ریسٹورینٹ کا شیف جو ہے وہ اگر جاب چھوڑ کے چلے جائے تو پیچھے پورا اس کی جو ہیرارکی چین ہوتی ہے وہ پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے, کھانے کے ٹیسٹ میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے. تو وہ ہوٹلز اور ریسٹورینٹ کے حوالے سے کیا ان کو مسئلے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کارپوریٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں, اور میں اگر ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, ایک ریسرچ تھی کسی نے مجھ سے شیئر کی کہ بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں جو کہ اپنی مطلب 60% ریسٹورینٹ انہوں نے بتایا کہ 5 ایئر اینیورسری بھی کمپلیٹ کر پاتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ 3 ایئرس بھی سیلیبریشن, مطلب 3 ایئرس اینیورسری, اور کچھ تو 1 ایئر بھی کمپلیٹ نہیں کرتے, ریسٹورینٹ بند ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ریسٹورینٹس کھلتے ہیں تیزی سے بند ہو جاتے ہیں. بالکل. تو دیکھیں اس میں 2 چیزوں کا بڑا 3 چیزیں کہہ لیں اس کو. نمبر 1 آپ کی لوکیشن, ایک آئیڈیل لوکیشن ہونی چاہیے. پھر ٹارگیٹ آڈینس, آپ جس کو ٹارگیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ لائن جو بھی آپ چوز کر رہے ہیں, آپ پیزا ہے, روسٹ ہے, کچھ بھی, وہ ٹارگیٹ آڈینس کو, ٹیسٹ کو. کیونکہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے برانڈس, میں نام نہیں لوں گا, تیزی سے آئے اور آپ کے سامنے وائنڈ اپ ہو گئے کیونکہ انوویشن نہیں لائے, ٹرینڈس کو, مارکیٹ نارمس کو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا, اور فوڈ برانڈز بڑے بڑے بند ہو گئے. تو چھوٹا ریسٹورینٹ تو بہت تیزی سے بند ہو جاتا ہے. تو سلیکشن آف لوکیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. نمبر 2 ٹیسٹ, اور جس طرح ٹارگیٹ آڈینس ہے جو میں نے بتایا. اور 3rd پھر وہی آپ کی جو بات ہوتی ہے نا کہ شیف بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے آج وہ ریسٹورینٹ کھولا ہے, فورن شیف ہائر کر لیا, آپ نے ریسیپی اس کو دی اپنی, اور شیف چھوڑ کے چلا گیا, اب آپ شیف ڈھونڈتے پھریں گے. تو کوشش کریں کہ تو اظہر بھائی آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں ہم بینگ ایسوسیشن بھی سپورٹ کرتے ہیں. اس چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو ہے ٹھیک ہے آپ اچھا کھانا تو پکاتے ہو, اس کے ساتھ ساتھ ایک پرسنل گرومنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ کہیں کام کر رہے ہو تو اس کے اندر بھی آپ کی ایک ان پٹ کس طریقے سے ہونا چاہیے, آپ کی پرسنالٹی اوور آل بیہیویئر کے ساتھ, کہ آپ کے ریسٹورینٹ کو بھی فائدہ ہو, آپ کے ہوٹلس کو بھی فائدہ ہو. میں اصل میں اس میں بہت زیادہ کرٹکس نہیں کروں گا, لیکن اس میں تھوڑا سا دیکھیں ایک ایتھیکل چیز بھی ہوتی ہے نا. آپ جب کسی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں تو آپ اس کے ساتھ ٹائم دیں, اس کے ساتھ کچھ چیزوں کے ساتھ لیکن کریں, لیکن تھوڑا سا المیہ ہمارے ایپس کے ساتھ بھی کہ جلدی سے جمپ کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ریسٹورینٹ آنر ہے یا جس نے ریسٹورینٹ کھولا وہ ٹربل میں آ جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چین پہلے سے ڈیولپ کرے. اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں, کوتھم بھی سپورٹ کرتا ہے. بینگ ایسوسیشن میں وائس پریزیڈنٹ شیف ایسوسیشن آف پاکستان, ہم ان کو ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم بیک ٹو بیک ہمارے جو شیفس ہوتے ہیں پاس آؤٹ, ان کو الائن کر کے رکھتے ہیں تاکہ کسی کا کام ہرڈل نہ ہو. دیکھیں انڈین انڈسٹری کو سفر ہوگا تو ہم بھی تو سفر کریں گے نا. ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے شیفs, ہماری انڈسٹری ہے نا. اور میں ہم دیکھیں میرا جو رول ہے, جو میں جاب رسپانسبلٹی, میں برج کا کام کر رہا ہوتا ہوں انڈسٹری اور اکیڈمیا کے بیچ. بالکل ٹھیک ہے نا. اکیڈمیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے میں پوری کرتا ہوں, میں شیفس دے رہا ہوں انڈسٹری میں, ساری چیزیں. اور کوئی ٹیکنیکل ایشوز بھی آ رہے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے کہا یار آپ تو یہ چیزیں نہیں کروا رہے اپنے شیفس کو, یا اس کو یہ آپ کورس آؤٹ لائن میں یہ کیریکولم میں اپڈیٹ کریں, تو ہم وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اصل میں ہوتا بتاؤں کیا ہے, لوگ جتنی جلدی اس بزنس میں آتے ہیں کبھی کبھار نکل بھی جاتے ہیں. کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے, ٹائم لگتا ہے بریک ایون پہ آنے پہ, تھوڑا سا اس کے لیے آپ اس میں ٹائم لگتا ہے. اچھا آپ کو اس میں لگتا ہے کہ ہم جو شیفس پروڈیوس کر رہے ہیں, جو ٹیلنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ اتنا کمپٹیٹیو انف ہے کہ باہر دنیا میں جا کے وہ کمپیٹ کر سکے دوسرے ملکوں کے شیف کے ساتھ؟ ہاں ابھی تو فی الحال نہیں ہے. ہاں اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں میں نے پھر اگین یہ کہا نا, آپ اکیڈمیا میں جتنی چیز پڑھا لیں, جب بچہ انڈسٹری میں جائے گا اگر اس کے پاس ہوٹل ہی نہیں ہے, وہ 7 اسٹار 6 اسٹار, وہ کوزین ہی بنانا نہیں سیکھ رہا انٹرنیشنل. ہمارے پاس میرے خیال میں ایک بھی 7 اسٹار ہوٹل نہیں ہے. 7 اسٹار ہوٹل تو خیر ویسے بھی کم ہے, 5 اسٹار ہوٹل بھی کم ہے. تو یہ ہے کہ اس کی
گرو تو ہو رہا ہو نا, مطلب کہاں سیکھے گا جا کے وہ, بالکل آپ کو بتائیں اگر آپ کو مطلب وہ سیکھے گا وہی ٹریڈیشنل فوڈ نہاری پائے ٹکا بریانی اگر بنائے گا تو وہ بنا تو لے گا, لیکن وہ خالی کیا پاکستانی کوک لگے گا, تو اس سے تو وہ ایک اسٹیشن پہ کام کرے گا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب وہ وہیں جا کے سیکھتا ہے, تو اس لیے لوگوں کی خواہش بھی زیادہ تر ہوتی ہے کہ یار ایجوکیشن کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اچھا وہاں جب آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پھر یہ نہیں, وہاں جو کوزین بن رہا ہوتا ہے لائن قومی 3 بیسیکلی ہماری ٹیکنالوجی قومی 3 سے اسٹارٹ کرتا ہے, قومی 3 قومی 2 شیف دا پارٹی, پھر اس طرح پوری ایک ہیرارکی ہے شیفس کی نا. تو وہاں جب وہ کیریئر اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کو سب چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے تو اس کی اپ برنگنگ اور اپ لفٹنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے, اور بہت ملٹیپل کوزین. تو ایک تھوڑا سا یہ ہمیں چیلنج آتا ہے جو کہ میری مطلب گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہے کہ ہمارے ملک میں اس انڈسٹری کو ایک انڈسٹری سمجھیں تو ہوٹل انڈسٹری ہے, جو ریسٹورینٹ انڈسٹری کا درجہ دیں نمبر 1. نمبر 2 پاکستان میں بھی ہم سننے میں آتا ہے حیات ایجنسی, حیات کے ہوٹل کھلیں گے, کچھ اور 6 اسٹار 7 اسٹار انٹرنیشنل چینز ہوٹلس کی آئیں, تاکہ جو شیفس ہیں ضروری ہے ٹورزم ہو اور ٹورزم بڑے, ان کو لرننگ ہو نا, ان کو ایک پلیٹ فارم تو ملے انڈسٹری میں, کہاں سیکھیں گے. ویل چلے میرا نیکسٹ سوال اسی چیز پہ تھا کہ آپ ظاہر ہے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں باہر بھی, تو باہر کی ہوٹل انڈسٹری, باہر کے ہوٹلز میں اور پاکستانی ہوٹلز میں کیا اس میں اسٹینڈرڈس کا ڈفرینس ہے جو آپ؟ ٹوٹلی ڈفرینٹ, بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل الحمد للہ مور دین 6 to 7 کنٹریز جانے کا اتفاق ہوا, اور آپ وہاں 3 اسٹار ہوٹل میں بھی چلے جائیں اور آپ ان کی سروسز دیکھیں, آپ ان کی ایون گیسٹ ہاؤسز جو ہوتے ہیں ان کے بھی بالکل الگ ہی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ مطلب مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا, مطلب ایک ہوتا ہے نا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ ان کی فیسلٹی روم سروس دیکھ لیں, آپ ان کی لابیز دیکھ لیں, آپ ان کی پراپرٹیز دیکھ لیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپ ٹو مارک ملے گی. آپ 3 اسٹار کی بتا رہا ہوں, 4-5 اسٹار تو پھر مطلب الگ ہی چیز ہے, بات بھی نہیں کر سکتے ہم, لیکن 3 اسٹار 4 اسٹار کی پراپرٹیز اتنی نیٹ اینڈ کلین, سروس ان کی اپ ٹو مارک. پھر فوڈ کی آپ بات کر لیں, فوڈ عاشر بھائی آپ کو ایسا پرووائڈ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی پلیٹر منگاتے ہیں نا شاورما کا, یا کہیں بھی UAE وغیرہ یا ملیشیا وغیرہ چلے جائیں, ٹرکی وغیرہ, تو ویجیز جو آتی ہیں ان کے ساتھ, تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ابھی گارڈن سے توڑ کے آپ کی ٹیبل پہ لا کے انہوں نے رکھ دی ہے. اتنی فریش میٹ کی کوالٹی, ٹینڈرنیس, اور جو ان کا فلیور, ساری چیزیں اپ ٹو مارک. مطلب آپ ہائیجین کی بات کریں, آپ کوالٹی کی بات کریں, آپ کوانٹٹی کی بات کریں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس پلیٹ میں بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اور آپ جو پے کر کے آ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے یہ اتنے ڈالرز یا اتنے درہم اگر میں نے پے کیے ہیں فوڈ کے, تو آپ کہیں گے یار ورتھ اٹ ہے, یہ مطلب کھانے کے لائق ہے. تو ہمارے یہاں جو کمی زیادہ تر محسوس ہوتی ہے وہ اکثر ریسٹورینٹ میں, آپ بھی وزٹ کرتے ہیں, ہم لوگ بھی جاتے ہیں, ایک تو ٹیسٹ مینٹین نہیں ہوتا, کوالٹی آج ایک ٹیسٹ ہے کل کچھ اور دوسرا ٹیسٹ ہے, کوالٹی مینٹین اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. کبھی آپ کو برگر کا بن آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا پروگرام ملے گا, کبھی آپ اگر وہ جو سیلڈ پتہ جسے ہم یا وہ کہتے ہیں, تو وہ بھی مطلب اس طرح فریشنس نہیں آتی, کوالٹی آف دا کنٹینٹ, اب جو انگریڈینٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے مین, انڈسٹری کا نہ ہونا کہ ایک پراپر انڈسٹری کبھی بن نہیں پائی ہے, یا پھر جو ہے وہ ارریلیونٹ لوگ شاید انڈسٹری کے اندر ہیں تو وہ اتنا اس کو صحیح سمجھ نہیں پائے انٹرنیشنل چینز کس طریقے سے کام کرتی ہیں؟ بس میرے خیال میں پاکستان کی کوئی چین انٹرنیشنل ہے بھی نہیں, یا انٹرنیشنل چینز تو ہیں بہت ساری, ریسٹورینٹس بھی ہیں بہت سارے انٹرنیشنل چین, ان پہ ایسی بات نہیں ہے, اچھے ریسٹورینٹس بھی ہیں, بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل اس میں, لیکن اوور آل اگر بات کریں ہاں بہت انٹرنیشنل چین اپنے اسٹینڈ, لیکن کم ہے نا, مطلب لوکل چین بھی ہے تو کیوں اس حساب سے کام نہیں کر رہی, اس کو بھی تو پروموٹ ہونا چاہیے. آپ کی اپنی لوکل چین ہے تو اس میں جب انٹرنیشنل چین دے سکتی ہے, بس تھوڑا سا کچھ ہماری بھی کوتاہی ہے, بینگ قوم پاکستانی, ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں یار بس ہر چیز سستی مل جائے, تو جب آپ کاسٹ کٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پھر آپ کو اس میں کوالٹی, اب آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے اگر 300-400 روپے کا اگر کوئی سنگر برگر دے رہا ہے تو وہ اس میں کوالٹی تو تھوڑی سی لو ہوگی, اس میں بالکل کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ہے, پھر بدقسمتی سے اتھارٹیز جو بنی ہیں وہ بھی اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح کام کرنا چاہیے. اسٹینڈرڈائز کریں چیزوں کو, پھر بھی اب تو اتھارٹیز بن گئی, چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس کوئی سرٹیفکیشن وغیرہ ہوتی ہے جو ان چیزوں کو کوالٹی مینٹین کر رہی ہوتی ہے اوور آل ہر ریسٹورینٹس کا؟ فوڈ اتھارٹیز کرتی ہیں, لائسنس ہیں ان کے, ساری چیزیں سب کرتی ہیں بالکل. اور اس کے علاوہ ہم بھی اسٹاف کو کیا نام ہے ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم یہ بینگ اے ایسوسیشن, میں اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہم آئیں, جس کو بھی اگر کسی ریسٹورینٹ کو ٹریننگ کروانی ہے, شیفس کو ٹریننگ کریں گے, ہم ٹریننگ کرائیں گے, اپلفٹ کریں گے. دیکھیں
آپ کی انڈسٹری اپلفٹ کرے گی, آپ کے ریسٹورینٹ, آپ کا ملک بھی تو ترقی کرے گا. بالکل جب انٹرنیشنل مارکیٹ سے کوئی آ کے کھا کے جائے گا, یار واقعی وہ جو آپ نے نہاری یا بریانی یا جو بھی ٹریڈیشنل فوڈ کو اگر پروموٹ کر رہے ہیں اس کوالٹی اسٹینڈرڈ کا ہوگا تو وہ اس کو بھی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے. اظہر بھائی آپ لاسٹ میں کچھ اگر میسج دینا چاہیں ہمارے جو شیف ہیں جو بننا چاہ رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں, وہ کس طریقے سے اس چیز میں آ سکتے ہیں, فیلڈ میں کس طریقے سے کنٹینیو کر سکتے ہیں, تو کچھ اگر آپ ان کے لیے ایک میسج دینا چاہیں اچھا سا. بس میں ویسے تو ہماری طویل گفتگو اس پہ ہو بھی چکی ہے ڈیٹیل میں, لیکن فائنلی بس میں یہی کہوں گا کہ اچھی انڈسٹری ہے, فاسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے, تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ واحد انڈسٹری ہے جس میں آپ کو انٹرنیشنلی گھومنے کا بھی موقع ملتا ہے, کام کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. بہت سارے میں پرسنلی ایسے شیفس کو جانتا ہوں جو ڈفرینٹ آج یو اے میں تھے, کہیں کل قطر میں کسی ہو گئے, یو اے چلے, پھر یورپ کی مارکیٹ میں چلے گئے. تو پاسپورٹ ٹو اے گلوبل کیریئر ہے, آپ کو ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے, ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے, اور اسکل ڈپلوما ہے بیسکلی. کوئی بھی ایجوکیشن لیں, چیزیں لیں, کوشش کریں اسکل ہو. آج کل اسکل سیٹ کا دور ہے, اور بدقسمتی سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کبھی اگر کسی یونیورسٹی گریجویٹ سے بات کریں کسی بھی فیلڈ میں, مطلب میں کسی ایک فیلڈ کی بات نہیں کر رہا, کمپلیٹ 4 ایئرز یا پورا BS پروگرام کر لیتے ہیں یا کوئی بھی کر لیتے ہیں, لیکن اینڈ میں جب آپ کوئی اسکل سیٹ پوچھتے ہیں یار یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, تو کہتے ہیں یار یہ چیز نہیں آتی. تو کوشش کریں, گریجویشن کریں, ڈگری کریں, ڈگری از ویری امپورٹنٹ ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا اسکل پروگرام, کوئی بھی ایسی اسکل سیٹ ضرور سیٹ کریں جو کہ آپ کے آنے والے کل کے لیے آپ کے فیوچر کو سیکیور کرے, آپ کی جاب کو سیکیور کرے, اور محنت سے کریں, پیشن کے ساتھ کریں, لگن کے ساتھ کریں, کہ کوئی بھی چیز کریں. مطلب اگر آپ کا شیف میں, کلنری میں, ہاسپٹیلٹی میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس میں ان ہو جائیں اور محنت کے ساتھ آگے کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ اظہر بھائی, آپ نے ٹائم دیا, اور ہمیں کافی کچھ شیفس جو بننا چاہ رہے ہیں ان کو سیکھنے کو ملا ہوگا, اور اس انڈسٹری کے اندر جو اتنی بڑی انڈسٹری ہے اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو موقع ملا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے تھینک یو. فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر جو ہے وہ شارٹ کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. کمنٹ میں بتائیے گا اگر کوئی چیز رہ گئی ہو جو ہم اظہر بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان چیزوں کا جواب وہاں پہ دے دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.